انسانی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے. آپ کے لیے اگر کسی کی جان قیمتی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس شخص کی اولاد کے لیے اس کی جان بڑی قیمتی ہو، اس کی بیوی کے لیے بڑی قیمتی ہو، اس کے ماں باپ کے لیے بڑی قیمتی ہو. اس کے لیے تو ہوتی ہوگی نا. کوئی شخص کسی خاندان کا اکلوتا کفیل ہو سکتا ہے، کسی کی امیدوں کا مرکز ہو سکتا ہے، کسی کے بڑھاپے کا سہارا ہو سکتا ہے. چنانچہ جب آپ سیاسی لڑائی لڑتے ہیں اور انسانوں کو چارے کے طور پر استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینکنا بھی شاید کوئی چھوٹا لفظ ہے، یعنی ان کی زندگی آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں، خاندانوں کا مستقبل آپ تاریک کر دیتے ہیں، چند لوگوں کو ایندھن بنا دیتے ہیں اپنی طاقت کی لڑائی کا، تو یہ ایک بہت برا پہلو ہے ہمارے یہاں کی سیاسی کلچر کا بدقسمتی سے. اور کچھ لوگوں کو جب ہم یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں پارلیمان کو یرغمال بنانے والے یا عوامی لیڈروں کو ڈکٹیٹ کرنے والے یا جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے ان کو ڈکٹیٹ کرنے والے، میری مراد فیصل واڈا اور محسن نقوی ٹائپ اور انوار الحق کاکڑ ٹائپ لوگوں سے ہے. ان لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ یہ خود کچھ نہیں ہے. جب فیصل واڈا بولتا ہے تو مطلب فیصل واڈا نہیں بولتا، اصل میں کوئی اور بولتا ہے. تو جب کوئی اور بول رہا ہے تو پھر فیصل واڈا کو نشانہ کیوں بنانا؟ یہ تو بیچارہ ایک سٹوج ہے نا، ایک کٹ پتلی ہے، ایک پپٹ ہے، ایک مہرا ہے. اس کا ذکر بھی کیا کرنا ہم نے؟ یہ جن کی زبان بول رہا ہے، جن کا میسج کنوے کر رہا ہے، بس اس میسج کو سمجھیں. اور اب وہ کیا کرے اگر اسے کسی نے میسج دیا، یعنی کسی ڈاکیے سے کوئی بری خبر لانے والا خط اگر کوئی ڈاکیا آپ کو دے جائے تو کیا اس ڈاکیے کو گولی مار دی جائے، اس ڈاکیے کی پھینٹی لگا دی جائے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. وہ بیچارہ ایک ڈاکیا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اہل قوت کے عزائم کیا ہیں، ان کے ڈیزائنز کیا ہیں. اہل قوت نے میسج اسے دیا کہ اب اگر پی ٹی آئی لانگ مارچ لے کر آئی تو ہم سیدھی گولیاں ماریں گے. تو اب آپ اس بات کو سمجھ جائیں، آپ ہڑتال کر لیں پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا کے اندر آپ لانگ مارچ لیے پھریں، پشاور سے لے کر مردان تک، چارسدہ تک اور اوپر زیارت تک چلے، ادھر سوات تک چلے جائیں، ادھر گلگت کے بارڈر سے لے کر پھر سوابی تک آ جائیں، اٹک تک آ جائیں، پھر واپس چلے جائیں. تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں نا. خیبر پختونخوا کے اندر جلسے کریں، جلوس کریں، ریلیاں نکالیں. خیبر پختونخوا سے باہر صرف احتجاج کر لیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو گولیاں مارے گی. دس از ویری انفارچونیٹ. اسٹیبلشمنٹ کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اسے کوئی حق نہیں ہے پاکستان کے شہریوں پر گولیاں مارنے کا. ہم نے یہ فوج اپنے ٹیکسس سے اس لیے ریز کی ہے کہ یہ دشمن پر حملہ کرے، ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن اب وہ کرتی ہے، اب اس کے پاس بندوق ہے. اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ دنیا میں طاقت صرف بندوق کے منہ سے نکلتی ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. چنانچہ سہیل آفریدی صاحب سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی سینٹی ان کی طرف بھی پریویل کرنی چاہیے، تھوڑی سی عقل انہیں بھی استعمال کرنی چاہیے. اب جب کہ ان کے پاس ایک ایج بھی ہے نا، ایک ایڈوانٹیج ہے، ایک کور ہے کہ ان کی تو عمران خان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اور عمران خان کی تو کوئی کلیئر ڈائریکشن ہی نہیں ہے. تو جب عمران خان کی ڈائریکشن بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئیں، تو پھر آپ چپ کر جائیں. آپ پشاور میں، خیبر پختونخوا میں جلسے، جلوس، ریلیاں، احتجاج، مظاہرے کریں اور خیبر پختونخوا سے باہر صرف کوئی شٹر ڈاؤن سٹرائک ٹائپ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لیں. اللہ اللہ خیر صلاح، لوگوں کی زندگیاں جانے سے بچائیں. اگر دو طرف پاگل ہیں تو یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے نا. اگر اسٹیبلشمنٹ طاقت کے جنون میں لوگوں کو گولیاں مارنے پر آئی ہوئی ہے تو آپ ہی عقل کر لیں، آپ ہی ایسا نہ کریں، آپ ہی رک جائیں، آپ ہی تھوڑا عقل کا مظاہرہ کر لیں، مہربانی ہوگی آپ کی.